أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 116 سے لے کر آیہ نمبر 120 تک 5 آیات طیبات پر مشتمل ہے، اور آج بھی بحمدہ تعالی ہماری سورہ مائدہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ سارا کام ممکن ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ، بلکہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء اور آج انشاءاللہ سورہ المائدہ مکمل ہو رہی ہے۔ سینکڑوں لوگ روزانہ الحمدللہ اس درس قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے یہ موقع عطا فرمایا۔ اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے اس درس قرآن میں قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشرک عیسائیوں کے بارے میں جو مکالمہ ہوگا وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، تاکہ دنیا میں عیسائیوں کو پتہ چل جائے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، یا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے معاذ اللہ، یا خدا کا بیٹا مانتے تھے، انہیں پتہ چلے کہ قیامت کے دن یہ عقیدہ غلط ہے، اور قیامت کے دن اس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر عام لوگوں کے سامنے ہمارے جھوٹ کا پول کھلے گا اور ہماری بدنامی ہونے والی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہو لوگوں کو کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجے، اپنا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے، نہ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو پوجنا شروع کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ہدایت اور حکمت کی باتیں آج کے اس درس میں آ جائیں گی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور یاد کرو جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا للناس سے لوگوں سے، اتخذونی کہ بنا لو مجھے، وأمیہ اور میری ماں کو، الہین دو خدا، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ قالا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، پاک ہے تو اللہ، تو پاک ہے ہر شریک سے، ما یکون لی، کیا مجال تھی میری، ان اقولا کہ میں ایسی بات کہوں، ما لیس لی بحق جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، ان کنتو قلتہ اگر میں نے کہی ہوتی ایسی بات، فقد علمت تو ضرور جانتا اس کو، تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا ما فی نفسی کا جو تیرے علم میں ہے، انک انت علام بے شک تو خوب جاننے والا ہے، الغیوب تمام غیبوں کا۔ ما قلت لہم نہیں کہا تھا میں نے انہیں، الا سوائے اس کے، ما امرتنی بھی وہی کچھ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ما امرتنی بھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، وہ کیا تھا، ان اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا بھی پروردگار ہے، وربکم اور تمہارا بھی پروردگار ہے، وکنت علیہم اور تھا میں ان پر شہیداً گواہ، ما دمت فیہم جب تک میں ان میں رہا، فلما توفیتنی پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم تو ہی نگران تھا ان پر، وانت علی کل شیء شہید اور تو ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے، ان تعذبہم اگر تو عذاب دے انہیں، فإنہم عبادک تو وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم اگر تو بخش دے ان کو، فإنک انت العزیز الحکیم تو بے شک تو ہی سب پر غالب ہے اور بڑا دانا ہے۔ قال اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ھذا یوم یہ دن، ینفع الصادقین جس دن نفع پہنچائے گا، جس میں نفع پہنچائے گا سچوں کو، صدقہم ان کا سچ، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری رواں ہیں، من تحتہا جن کے نیچے الانہار و نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، ورضوا عنہ اور راضی ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ سے،
ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی سب آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما فیہن اور جو کچھ ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنے من گھڑت عقیدے کے مطابق خدا بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو اب یہ بہت بڑی جسارت تھی ان کی جو اس دنیا میں ہوئی ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کا رد کروائیں گے تاکہ ان کی حضرت میں اضافہ ہو اور میدان محشر میں ان کی ذلت و رسوائی ہو۔ اور یہ جو کسی اللہ کے بندے کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کتنا برا ہے، یہ دنیا والوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کرو جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی بنا لو مجھے وأمی اور میری ماں کو الہین دو خدا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا۔ قال سبحانک ما یکون لی، وہ عرض کریں گے اللہ تو ہر شریک سے پاک ہے، کیا مجال تھی میری ان اقولا کہ میں کہوں ما لیس لی بحق جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ان کنتو قلتہ، اگر میں نے کوئی بات ایسی کہی ہوتی، فقد علمتا، تو ضرور اس کو جانتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو خوب جاننے والا ہے تمام غیبوں کا۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی صفائی میں یہ بات نہیں کہی کہ اللہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی، تو جانتا ہے میں نے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کہی، میری کیا مجال میں اس طرح کی بات کہوں، بلکہ آپ نے عاجزی انکساری اور اللہ رب العزت کی تعظیم میں یہ عرض کیا کہ مالک مولا میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتا ہوں، مجھے تو حق ہی نہیں پہنچتا تھا کہ میں کوئی اس طرح کی بات کروں، تو جانتا ہے میں نے کیا کہا، میں نے کیا تبلیغ کی، میں نے کس جانب لوگوں کو متوجہ کیا، یہ سب کچھ تیرے علم کے اندر ہے۔ اب اللہ رب العزت کا پوچھنا بھی اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ کو علم نہیں ہے، تمام سوالات اس لیے نہیں پوچھے جاتے کہ سوال پوچھنے والے کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے سے پوچھ رہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان عیسائیوں کو جنہوں نے آپ کے بارے میں غلط عقیدے بنائے تھے ذلیل کروانا چاہ رہے ہیں سر محشر۔ ما قلت لهم، نہیں کہا تھا میں نے انہیں، الا ما امرتنی به، مگر وہی جو کچھ تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو تم اللہ کی جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود رہا، ملک مولا جب تک میں موجود رہا میں یہی باتیں ان سے کرتا رہا، یہی دعوت دیتا رہا انہیں۔ تو اب میرے بعد انہوں نے کیا کیا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت رقیب علیہم، تو تو نگران تھا ان پر، اگر میرے بعد انہوں نے کوئی اس طرح کے عقیدے گڑے ہیں تو یقیناً تو جانتا ہے، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ آیا توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اب کچھ لوگ ہر جگہ وفات کا لفظ جہاں جہاں قرآن پاک میں آیا ہے اس کا معنی یہی کرتے ہیں موت، اور پھر یہاں بھی وہ ترجمہ اس کا موت کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ جب مختلف مقامات، بے شمار الفاظ ایسے ہیں، لفظ ایک ہے جب مختلف مقامات پہ آیا تو سیاق و سباق کی وجہ سے اس کے معنی بدل دیے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات جو قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو واضح کرتی ہے، انہوں نے بھی الفاظ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہاں اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں، اس امت کے تابعی ہیں، انہوں نے یہ جو وفات کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وفات کا لفظ قرآن پاک میں 3 طرح سے استعمال ہوا ہے۔ وفات بمعنی موت، وفات بمعنی نیند، وفات بمعنی اٹھانا۔
وفات بمانا موت کی مثال اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ موت کے وقت نفسوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ یہاں لفظ وفات ہے لیکن مطلب اس کا موت ہے۔ وفات بمانا نیند، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ کی وہ ذات ہے جو رات کو نیند کے وقت تمہارے نفسوں کو اپنے قبضہ میں لے لیتی۔ اب نیند پر بھی اللہ رب العزت نے وفات کا لفظ بولا ہے، نیند کے لیے بھی، لیکن وہاں مطلب موت نہیں ہے، وہاں مطلب ہے کہ جب تمہارا سونا، جب تم سوتے ہو تو تمہاری ارواح کو اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں لیتے ہیں۔ اور تیسرا وفات بمانا اٹھانا، بمانا رفع، اس کی مثال یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے زمین سے اٹھا لوں گا، یعنی حفاظت کے ساتھ اپنے قبضے میں لے لوں گا، تمہیں اٹھا لوں گا۔ تو یہ تین معنی میں وفات کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو یہ جو ہے فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، تو یہاں اٹھانے کے معنی میں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور متواتر حدیث طیبات ہیں جو اس معنی کو واضح کر رہی ہیں، جو بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر ہیں، اور خود قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باحفاظت آسمانوں پہ اٹھایا، اور قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے۔ وہ ساری تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، کتنا آئزانہ طریق ہے۔ فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، یعنی تیرا حق ہے تو اپنے بندوں کو عذاب دے یا ثواب دے، تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا جنہوں نے یہ شرک کیا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو بخش دے ان کو، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی سب پر غالب اور بڑا دانا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ جس نے میری فرمانبرداری کی وہ میرے گروہ سے ہوگا، جس نے نافرمانی کی اور تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد زاروں قطار رو پڑے، عرض کی اللہم امتی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے رونے کی وجہ پوچھو، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ جبرائیل امین کو پھر بھی بھیجا جا رہا ہے، جبریل حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی بخشش کے متعلق اندیشہ ظاہر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ، عرض کرو، فقال اللہ یا جبریل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فقل، اور فرماؤ، انا سنردیک فی امتک، ان قریب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، ولا نسوک، ایسا معاملہ نہ ہوگا کہ جو آپ کو ناگوار گزرے۔ یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے اس امت مسلمہ پہ، اتنی کرم نوازی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ قال اللہ ھذا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ھذا یوم، یہ دن، ینفع الصادقین صدقہم، فائدہ پہنچے گا سچوں کو ان کے سچ کا، یعنی قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے۔ جو انہوں نے سچائی کے ساتھ زندگی گزاری انہیں اپنی سچائی کا بدلہ ملنے والا ہے۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، جو عقیدے کے اعتبار سے سچائی پہ رہے، عمل کے اعتبار سے سچائی پہ رہے، ان کے اجر کا ذکر ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو بادشاہ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی، ملک بادشاہی، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح اس سلسلے کو آگے چلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔